ترسیلات زر میں اضافہ معیشت جیم کرنے کا نعرہ دھرا رہ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد کہا۔ دسمبر 2024 تک 3.1 بلین ڈالر ترسیلات زر وصول ہوئیں، جو کہ نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہیں۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی آہنی عزم کی سند ہے۔ پاکستانی معیشت استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔ حکومت پاکستان ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی یورپ کے لیے قومی پروازوں کی بحالی پر بھی مبارکباد کہا۔ حکومت نے محنت کر کے PIA کا تشخص بحال کیا۔ پروازوں کی بحالی سے اوورسیز پاکستانی مستفید ہوں گے۔ PIA کا 4.5 سال بعد یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔ پہلی پرواز 300 سے زائد مسافروں کو لے کر پیرس چلی گئی۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے مسافروں کو الوداع کیا۔ پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔ تقریب سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ آج سے پھر پیرس کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز ہو گیا۔ ماضی میں اسمبلی فلور پر وزیر ہوابازی کے بیان سے بہت بڑی تباہی آئی۔ ایک بیان نے اتنی بڑی تباہی کو جنم دیا۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں اس طرح کے غلط فیصلوں پر احتساب نہیں ہوتا۔ آئندہ دنوں میں برطانیہ USA کے لیے بھی پروازوں کا اجرا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارک دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنائی دی جاتی ہے؟ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتے ہیں یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ 34 سال اس شعبے میں ہوں مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا تو جج کون ہوتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں آفیسر ہی بیٹھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک چھوڑ دو۔ ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لاء لگ گیا۔ مارشل لاء کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ اگر ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کو کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ اور باقی قانون میں فرق ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق یہ تمام بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قانون میں معقول وضاحت دی گئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل انہی FIRs کی روشنی میں کیا جو تھانوں میں درج ہوئی تھیں؟ تعزیرات پاکستان اور ATA کے تحت درج مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وضاحت دیتے ہوئے کہا عدالت کو صرف 3 مقدمات پیش کیے ہیں۔ مجموعی طور پر 9 مئی کے 35 FIRs اور 5000 ملزمان ہیں۔ فوجی عدالتوں میں صرف ان 105 افراد کا ٹرائل ہوا جن کی موجودگی ثابت تھی۔ مانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ مزید ایک گواہ پر جرا مکمل۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ طلت کا بیان بھی ریکارڈ۔ بشرا بی بی اور ان کے وکلاء کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مجموعی طور پر مزید 5 گواہ طلب کر لیے۔ کیس کی مزید سماعت منگل 14 جنوری تک ملتوی۔ دوسری جانب 26 نومبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج کا کیس۔ گرفتار PTI کے 153 کارکنان کی ضمانتیں منظور۔ 24 کارکنان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔
कुर्रम में ग़िज़ाई अजनास की गाड़ियों का दूसरा काफिला ना पहुंच सका। रास्तों की बंदिश से इलाके में अशियाए खुरनोश की किल्लत, तलब और रसद में फ़र्क के बायस महंगाई सर चढ़ कर बोलने लगी। फ़ी किलो टमाटर 600 और प्याज 500 रुपये में फ़रोख्त। हरी मिर्च की कीमत 1000 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। आम ब्रांड के घी के 16 किलो टीन की कीमत 11,000 रुपये हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक पारा चनार के लिए अशियाए ज़रूरिया का दूसरा काफिला 1-2 दिन में रवाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमीन दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों के पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में मौलाना फजल रहमान का मुस्बत किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। कहा, वफाकी हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, हुकूमत अब बैक फुट पर जा रही है। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा लग रही है। बानी PTI ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। इख्तियार है तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। बड़ों को अब समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ हैं। उड़ान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, पैसा कहाँ है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि चचा और भतीजी दोनों वफाकी और सूबाई खजाने को लूटने में मसरूफ हैं। पंजाब में अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च हो रहा है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया है। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च हो रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा वफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। पंजाब में काम हो रहा है और नज़र भी आ रहा है। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो ज़ुबान दराजी करते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। कराची के इलाके शहीद मिल्लत ब्रिज के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची में रवा माह जनवरी में ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा। इब्तदाई 10 दिन में ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जाँ बहक, मुख्तलिफ हादसात में 261 अफराद जख्मी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का जानलेवा हादसात पर इजहार अफसोस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुआशी हब कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे आ गया। क्वेटा में दर्जा हरारत -2 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 5, कराची 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। उधर लेह में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी, जहां दर्जा हरारत -13 को छू गया। अनंतनाग और बारामूला में -5 तक सर्दी पड़ी। जम्मू, श्रीनगर और शुपिया में पारा -4 रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुतासर हुई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद रहे। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। अमरीका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई, सड़कें बंद, रेलवेज का निज़ाम दरहम बरहम, हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर शुमाली आयरलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मज़ीद बर्फबारी की वार्निंग। डेवन, डोरसेट और समरसेट के इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराहें बंद, परवासें और रेलवे का निज़ाम मुतासर। स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मिडलैंड्स, मशरकी इंग्लैंड, यॉर्कशायर और जनूब मगरबी स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी।
کوئٹہ سنجدی کی کوئلہ کان میں پھنسے کارکنوں کو تاحال ریسکیو نہ کیا جا سکا. لیویز اور مقامی انتظامیہ کی ٹیمز امدادی کاموں میں مصروف. پی ڈی ایم اے کی 2 ایمبولینسز بھی موقع پر موجود. ریسکیو کے مطابق کان میں گیس ہونے کے باعث پی ڈی ایم اے کے 2 ریسکیو اہلکار بے ہوش ہوئے. کارکن 4200 فٹ گہرائی میں پھنسے ہوئے ہیں. مائنس انسپیکٹر کے مطابق 13 کارکن اندر موجود ہیں. ہمارا جو کامرس کا بزنس تھا ای کامرس کا وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے اس قدر متاثر ہو چکا ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر نقصان ہو رہا ہے. نیٹ انتہائی سلو چل رہا ہے تو اس لیے حکومت سے اپیل ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نوٹس لیا جائے. جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ بہت ہی کم ہے جس کی وجہ سے ایک تو پرابلم ہو رہی ہے آن لائن ریسرچز کی اور ایون دو جو ہمارے کو فوڈ چین کے لوگ ہیں جو روزگار کما رہے ہیں وہاں سے ان کے لیے بھی پرابلم ہے. انٹرنیٹ کی غیر اعلانیہ بندش اور سست روی کا مسئلہ سنگین تر ہو گیا. رہی صحیح کسر وی پی این کی بندش سے پوری کر دی. انٹرنیٹ کی بندش سے آئی ٹی سیکٹر، کاروباری اور تعلیمی شعبے شدید متاثر. ملک بھر میں فری لانسرز بھی انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی پر پریشان اور سیخ پا. انٹرنیٹ کی رفتار کم ہونے سے سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹالیشن سے منسلک افراد بھی متاثرین میں شامل ہیں. ہانڈی بنانے لگتے ہیں، کھانا بنانے لگتے ہیں شام کا، تو ابھی کھانا ابھی رکھا ہی ہوتا ہے تو جو ہے نا گیس چل جاتی ہے. گیس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، جیسے کہ صبح ٹائم بھی گیس نہیں آ رہا ہوتا تو ناشتے وغیرہ کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ ناشتہ نہیں کیا جاتا جب بنتا ہی نہیں ہے. گھریلو پریشانی اتنی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں تو ان کے لیے جو وہ چائے یا دودھ وغیرہ کو گرم کرنا ہو تو وہ نہیں، بہت مشکل ہو سکتا ہے. گیس کی بہت بری صورتحال ہے اور یہ دیکھیں میں ابھی جو ہے نا یہ کھانا باہر سے لے کے آ رہا ہوں کہ گیس کا جو شیڈول ہے بہت متاثر کن ہے کہ وہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہمیں گیس ملتی نہیں ہے. ملک بھر میں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا. گھر میں کھانا تیار کرنا امتحان بن گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. گیس بندش اور کم پریشر کے باعث ہوٹل سے کھانا لینے پر مجبور. ایل پی جی اور لکڑی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. شہریوں کا حکومت سے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا دورہ ایران. مشہد میں خراسان رضوی چیمبر آف کامرس کے صدر موہن داس توکل زادہ سے ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خراسان رضوی کے درمیان تجارتی وفود کے تبادلے ہونے چاہیے. ایرانی تاجر پاکستان میں توانائی، ٹیکسٹائل، آلات جراحی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں. جعل سازی کا مقدمہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آج سزا سنائی جائے گی. امریکی سپریم کورٹ کی کارروائی معطل کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست مسترد. ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری جعل سازی کا مجرم قرار دیا جائے گا. کارروائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی عدالت میں پیشی لازم نہیں. سزا سنائے جانے کے بعد ٹرمپ امریکی صدارت سنبھالنے والے پہلے مجرم صدر بن جائیں گے. امریکی کانگریس میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اہلکاروں پر پابندی کا بل منظور. امریکی کانگریس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری کے جواب میں بل منظور کیا. بل کی حمایت میں 247 اور مخالفت میں 155 ووٹ آئے. آئی سی سی کے اہلکاروں پر امریکہ میں لین دین اور ویزوں پر پابندی ہوگی. آئی سی سی نے غزہ میں جنگی جرائم پر نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. ٹرمپ نے ٹیرف لگائے تو امریکی مصنوعات پر پابندی لگا دیں گے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا نو منتخب امریکی صدر کے بیان پر رد عمل. کہا 25% ٹیرف کے جواب میں امریکی جوسز اور سٹیل پر پابندی لگا دیں گے. ہم یقینی طور پر جواب دیں گے جیسا کہ 2018 میں دیا تھا. ٹرمپ ٹیرف کے نتائج پر غور کریں، خلفشار پیدا کرنے سے گریز کریں. ہمیں کینیڈین ہونے پر فخر ہے، امریکی کہلوانا پسند نہیں کرتے.